عظمت ہے اور آل رسول بھی موجود ہیں. اللہ کے ولی کا بھی فیضان ہو رہا ہے. رات دل سے دعا ہے کہ مولا اس ولی کے در سے ہم سب کو محبت رسول کی دولت عطا فرمائے اور فیضان عطا فرمائے, آل رسول کا صدقہ عطا فرمائے. سب حضرات مل کر پڑھیے تاکہ سننے کا پڑھنے کا دونوں کا ثواب ہم سب کو عطا ہو جائے اور خصوصی مصطفیٰ کی نظر کرم ہو جائے. جنہیں آل نبی سے ہے, جنہیں آل نبی سے ہے محبت دیکھتے رہنا. مچل کے بولو سبحان اللہ, اور جھوم کے بولو سبحان اللہ, تڑپ کے بولو سبحان اللہ. جنہیں آل نبی سے ہے محبت دیکھتے رہنا, جنہیں آل نبی سے ہے محبت دیکھتے رہنا, انہیں ڈھونڈے گی محشر میں, انہیں ڈھونڈے گی محشر میں, شفاعت دیکھتے رہنا, انہیں ڈھونڈے گی محشر میں, شفاعت انہیں ڈھونڈے گی محشر میں, شفاعت نا. اور ایک جلسہ ہوتا ہے کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں ربیع الاول میں میلاد النبی کا بھی ہوتا ہے, 11ویں میں غوث پاک کا بھی ہوتا ہے, خواجہ کی چھٹی میں خواجہ کا ہوتا ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے آپ حضرات. اتنا مجمع ہے اور آواز تو بہت کم آ رہی ہے. ارے محبت رسول میں جھوم کے بولیے, پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنہیں آل نبی سے ہے محبت دیکھتے رہنا, جنہیں آل نبی سے ہے محبت دیکھتے رہنا. اور ایک جلسہ ہوتا ہے, میں نے کہا جلسے میں صدارت بھی ہوتی ہے, اور جھوم کے بولو, اور جلسے میں نظامت بھی ہوتی ہے نا. اور دنیا کے جلسے میں جب رسول پاک کا جلسہ کرتے ہیں تو جب صدارت بھی ہوتی ہے, نظامت بھی ہوتی ہے, تو محشر کی صدارت کون کرے گا؟ حشر میں کس کی صدارت ہوگی اور کس کی نظامت ہوگی؟ اگر سنیں گے تو مچل جائیں گے. نبی کی بزم محشر میں, نبی کی بزم محشر میں صدارت دیکھتے رہنا, نبی کی بزم محشر میں صدارت دیکھتے رہنا, نبی کی بزم محشر میں صدارت دیکھتے رہنا, علی کے ہاتھ میں ہوگی. اور مچل کے بولو, ہاتھوں کو اٹھاؤ, کہو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. پیچھے والے حضرات بھی
भी हाथों को उठाओ, हवा में उठाओ, कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप कहते जाओ या रसूल अल्लाह, मुस्तफा से मदीने में से मुस्तफा आ जाएंगे। नबी की बस में महशर में सदारत देखते रहना, अली के हाथ में होगी, अली के हाथ में होगी निजामत देखते रहना, अली के हाथ में होगी निजामत। बोलो निजामत देखते रहना, देखते रहना। अरे वली का फैजान हो जाएगा देखते रहना, आले रसूल का करम हो जाएगा देखते रहना। कि जिन्हें आले नबी से है मोहब्बत और मुजरिम होता है, उस मुजरिम गुनाहगार खतावार, तो दुनिया के हिसाब से अगर कोई मुजरिम होता है तो उसका एक वकील होता है ना, समझ में आ रही बात? तो वो वकील उस मुजरिम की वकालत करता है। तवज्जो चाहता हूं मैं, दुनिया के हिसाब से अगर महशर में हिंदुस्तान के मुसलमानों की वकालत कौन करेगा? झूम के बोलो, अगर सुनेंगे तो दिल की गलियां खिल जाएंगी। खुदा के सामने जब पेश होंगे हिंद के सुन्नी, और तड़प के बोलो, और झूम के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, आले रसूल के चेहरे को देख के बोलो, वली का फैजान हो रहा है, इनका भी आज सदका मिल रहा है। कि खुदा के सामने जब पेश होंगे हिंद के सुन्नी, खुदा के सामने जब पेश होंगे हिंद के सुन्नी, खुदा के सामने जब पेश होंगे हिंद के सुन्नी, करेंगे ख्वाजा जी आकर जब आले रसूल का करम होता है तो गदा भी पहलवान होता है। मैं तो सगे दरबारे रब्बानी हूँ, मैं आले रसूल का कुत्ता, मैं आले रसूल का दर का गुलाम। अरे जब उनकी नजर हो जाती है तो हालात बदल जाते हैं। मुस्तफा का करम हो रहा है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो, तड़प के बोलो। खुदा के सामने जब पेश होंगे हिंद के सुन्नी, करेंगे ख्वाजा जी आकर, करेंगे ख्वाजा जी आकर वकालत देखते रहना, करेंगे ख्वाजा जी आकर वकालत देखते रहना। जिन्हें आले नबी से है मोहब्बत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसे दिल मेरा खुश हो रहा है, ऐसे आपके चेहरों को देखकर माशाअल्लाह ऐसे पढ़ रहे हैं। आपके इश्क में अल्लाह और इजाफा अता फरमा दे। मोहब्बत रसूल की दौलत आज इस वली के दर से हमको खूब मिले, खूब मिले, अल्लाह से ये दुआ है। और बरेली शरीफ का आशिक आला हजरत और शायर फरमाते हैं, देखिए नबी के घर के बच्चे
بچوں کو نبی کے گھر کے بچوں کو بٹھا کر نوری ڈولی میں اعلیٰ حضرت نے تو اپنے سر کو آل رسول کے قدموں میں جھکا دیا، اعلیٰ حضرت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھا دیا کہ سر کو جھکانے سے ملتا ہے، سر کو اٹھانے سے نہیں ملتا، اور جو فخر کرتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ نبی کے گھر کے بچوں کو بٹھا کر نوری ڈولی میں، نبی کے گھر کے بچوں کو بٹھا کر نوری ڈولی میں چلیں گے سوئے جنت، اعلیٰ حضرت دیکھتے رہنا، چلیں گے سوئے جنت اعلیٰ چلیں گے سوئے جنت، اعلیٰ حضرت دیکھتے رہنا، جنہیں آل نبی سے ہے محبت، نہ انہیں ڈھونڈے گی محشر میں شفاعت دیکھتے رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں بھی ایک سگے دربار ربانی ہوں۔ حضرت کے سامنے تو میں وہاں جب باندہ شریف گئے تھے تو وہیں پہ سنانا چاہ رہا تھا جو نعت شریف، تو وہاں پہ سنانے کا تو موقع نہیں ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کے سامنے موقع دے رہا ہے تو موقع پھر چھوٹی سی ایک نعت شریف آپ خدمت میں حاضر ہے، اور بفیض صاحب ولی اللہ بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت شریف کے چند اثار پیش خدمت ہے۔ لب جاری رہے صدا ہر گھڑی، لب جاری رہے صدا ہر گھڑی، لب جاری رہے یہ صدا ہر گھڑی، یا نبی 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 یا نبی۔ எனக்காகவும் உஸ்பான்லாம் சொல்லுங்க, அப்பதான் நம்மளும் நல்லா ஓத முடியும். தமிழ்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்றேன்। आवाज से बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेंगे तो मजा मिलता है मुझे भी। लब जारी रहे ये सदा हर घड़ी, या नबी या नबी या नबी या नबी। یہ مکتا حضرت ہمارے
فیض سے میرے استاد حضرت سید سوجون کی ثقاف کی طرف سے پیش خدمت ہے۔ عاشق اولیاء کی یہ پہچان ہے، عاشق اولیاء کی یہ پہچان ہے، عاشق اولیاء کا یہ پہچان ہے، جنتی 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 دشمن اولیاء کا یہ انجام ہے، دشمن اولیاء کا یہ انجام ہے، دشمن اولیاء کا یہ انجام ہے، دوزخی 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 عاشق اولیاء کی یہ پہچان ہے، عاشق اولیاء کی یہ پہچان ہے۔ آخری شعر ہے کیونکہ مجھے تو آواز تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ آمد مصطفیٰ سے زمانے میں ہے، آمد مصطفیٰ سے زمانے میں ہے، آمد مصطفیٰ کے زمانے میں ہے، روشنی 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 لب پہ جاری رہے یہ صدا ہے گھڑی، سیرت مصطفیٰ دیکھتے چاہیے، سیرت مصطفیٰ دیکھتے جائیے، سیرت مصطفیٰ دیکھتے جائیے، سادگی 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 آپ آئے تو لب پہ جاری رہا، آپ آئے تو لب پہ جاری رہا، آپ آئے تو لب پہ جاری رہا، امتی 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 امتی۔ ایک بار باواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا۔ الحمدللہ رب العالمین، لا وسیلۃ الا انت یا حبیبی یا رسول اللہ، علانیت خیری یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئن اللہ یا قادر مراد حاصل یا پیر مقصد حاصل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین، اما بعد۔ واجب صد احترام استاذ محترم اور دیگر معزز سامعین اکرام، استاد کے سامنے لب کشائی میں کبھی کیا نہیں، شاید کبھی تقریر کی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، اچانک آ کر کھڑے ہو گیا ہوں، صرف اس لیے کہ حضرت علامہ اسید الحق عاصم قادری بدایونی ہمارے اس دنیا میں نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان سے کچھ ایک دو باتیں
उस्ताद मोहतरम के सामने गोशोगुजार करनी है, उसके लिए आपके सामने खड़े हो गया हूँ। ऐसे तो मैं कभी उर्स के मौके पर बोलता नहीं हूँ और ये लिबास में मुझे बोलना लबकुशाई करना आता ही नहीं। बहरहाल मैं अपने मकसद की तरफ आता हूँ। तमिल वाले ज़्यादातर हैं, इसलिए तमिल और इंग्लिश में बटलर उर्दू या बटलर तमिल कहिए, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। बस 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा हज़रत मोहतरम का, काफ़ी वक्त हो गया। மரியாதைக்குரிய பெரியவர்களே, இந்த நிலையிலே எங்களுடைய உஸ்தாத் மஹத்தரம் ஆசிரியர் பெருந்தகை இருக்கும் பொழுது நான் எப்பொழுதும் இந்த கந்தூரி விழாக்களிலே பேசியதில்லை. ஆனால் பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலைக்கு இங்கு வந்திருக்கின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் பதாயுன் என்று சொல்லக்கூடிய ஹஜரத் நிசாமுத்தீன் நௌலியா ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா ரஸியல் மௌலா தஆலா அன்ஹு அவர்கள் பிறந்த ஊரில் வாழ்ந்த 3ஆம் கலீஃபாவாகிய ஹஜரத் ஜாமில் குர்ஆன் நாசிருல் ஃபுர்கான் காமில் ஹயாய் வல்லிமான் ஜுன்னூரைன் ஹஜரத் சையதுனா உஸ்மான் இப்னு அஃபான் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் பாரம்பரியத்தில் வந்த இந்த தர்கா பள்ளியை இங்கு வந்து திறந்து வைத்து சிறப்புரையாற்றிய முதல் கௌசுல் வரா ஜாமியா கௌசுல் வரா மதுரையிலே விழா நடத்திய போது ஹஜரத் அவர்களின் உஸ்தாத் பெருந்தகை அவர்களின் சதாரத் இருந்தது, தலைமை இருந்தது. அவர்களுடன் எங்களுக்கு தொடர்பு ஏற்பட்ட போது அல்லாமா அர்ஷதுல் காதிர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவருடைய பேரனார் குஷ்ட நூரானி அவர்கள் சார்பாக நாம் இங்கு எப்படி தொடர்பு கொள்வது என்று சொல்லும் பொழுது ஐயங்கடை பள்ளி பேஷிமாம் ருஸ்துமலி அவர்கள் நமக்கு அதற்காக வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொடுத்தார்கள். அப்படி செய்து கொடுத்து அவர்கள் வந்து இங்கே எல்லாம் சென்ற பிறகு அவர்கள் அவுலியாக்களின் ஆஷிகின் என்று சொன்னால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவருடைய தகப்பனார் சற்றேறக்குறைய 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக 11ஆம் ஃபாத்தியா செய்வதற்காக வேண்டி பக்தாதுக்கு சென்று வந்திருக்கிறார்கள். 1 ஆண்டு 2 ஆண்டு அல்ல, 40 ஆண்டுகள் அவர்கள் சென்று வந்திருக்கிறார்கள். அதற்காக அவர்களுடைய பாரம்பரியத்தில் வந்த ஹஜரத் சையதுனா உசைதுல் ஹக் ஆசிம் காத்ரி பதாயூனி இந்த படத்தில் உள்ளவர்கள் பக்தாதுக்கு சென்ற 11ஆம் ஃபாத்தியா நேரத்திலே 10 நாள் 20 நாள் முன்பு சென்று ஒரு 15 நாள் அவர்கள் அங்கு இருப்பதற்காக சென்றார்கள். ஆனால் வஹாபிய தீவிரவாத கோர தாண்டவம் அவர்களை கூட விட்டு வைக்காமல் அவர்கள் பக்தாதிலிருந்து சுலைமானியா என்ற ஊருக்கு பெரிய ஷேகுமார்களையும் தர்கா ஜியாரத்துக்காக சென்று திரும்பிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தீவிரவாதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களை துப்பாக்கியால் குண்டு ரவைகளால் சல்லடையாக்கி ஷஹீதாக்கி விட்டார்கள். அவர்களுக்கு நினைவு இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். அந்த நினைவாகத்தான் அவருடைய தர்கா, அவர்களுடைய பெரியோர்களின் தர்காவையும் அவர்கள் 3ஆம் கிளையை சார்ந்தவருக்காகவும் நினைவு ஈசாலே சவாப் அவர்களை போற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நான் சில வார்த்தைகளை சொல்ல இங்கே வந்தேன். எனக்கு 5 நிமிடம் தான் என்று நான் நிர்வகித்துக் கொண்டதால் இத்துடன் நான் முடிப்பதற்கு வருவதற்கு முன்னால் ஒரு சில ரெக்கார்டுகளை காட்டி சென்று விடுகிறேன். கௌசுல் வரா மதுரையில் நடந்த பொழுது அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் ஸ்டேஜிலே 3 பேர்கள், மௌலானா எங்களுடைய உஸ்தாது பெருந்தகை அவர்களுக்கு பக்கத்திலே இவர்கள், அவர்களுக்கு பக்கத்திலே குஷ்ட நூரானி அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள். அடுத்து அவர்களை ஏன் இவ்வளவு கொண்டாட வேண்டும், இங்கே வந்தார்களா அதற்காக அல்ல. அவர்கள் அந்த அஹ்லே சுன்னத்துல் ஜமாத்திற்காக தங்களுடைய தைக்காலிலே அவர்களுடைய தகப்பனார் 50 ஆண்டுகள் பக்தாதுக்கு சென்று வருவதற்கும் 50வது ஆண்டு விழா பூர்த்தி செய்வதற்கும் நாம் என்னென்னவோ ஒரு கந்தூரிக்கு செய்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் 50 நூல்கள் வெளியிட்டார்கள். சுன்னத் ஜமாத்தை சார்ந்த 50 நூல்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அதிலே சற்றேறக்குறைய 40 நூட்கள் அரபி, பார்சி, உருதுவை சேர்ந்தது, 4 நூட்கள் ஆங்கிலத்தை சேர்ந்தது. எ கால் ஃபார் ஜஸ்டிஸ், ஹதீஸே குதுசி, ஏகாக்கே ஹக் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே அவர்கள் தாவத்தே அமல், தாவத்தே ஃபிக்ர், மசாமீனே ஷஹீத், ரத்தே அகாயிதே அஹ்லே சுன்னத் என்று சொல்லக்கூடிய நூல்களை எல்லாம் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். எத்தனை ஆண்டு காலத்திற்குள்ளாக தெரியுமா? சற்றே 6 மாசத்திலிருந்து 2 வருஷம் அவங்க படிச்சுட்டு மிஸ்ரில் படிச்சுட்டு வந்தவங்க. அதை கூட இந்த வஹாபிய கோர தாண்டவம் ஆக்டோபாஸ் கரங்கள் ஷஹீதாக்கி விட்டது. அது அவர்களுக்காக துவா செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே நான் உங்கள் முன்னால் நின்று துவா சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். அடுத்து கடைசியாக அவர்கள் பல கிதாபுகளை எழுதியிருந்தாலும் அவர்கள் கடைசியாக பேசிக்கொண்ட வயது முதிர்ந்தவரும் அல்ல, 37 வயதுக்கு இளைஞர். அவர்கள் அவருடைய தந்தையார், அவருடைய சிறிய தம்பி மற்றும் சகோதரர் மற்றும் 2 பேருடன் அவர்கள் கான்காவிலிருந்து புறப்பட்டு பக்தாதிலே சென்ற போது நடந்த இந்த கோர சம்பவம்
எங்கள் மனதை எல்லாம் ஆட்டி உலுக்கி விட்டது. அதற்காகத்தான் இந்த சாஹிப் அலியுல்லா உருசிலே அவர்களுக்கு ஈசா சவாப் நினைவு நாள் நினைவேந்தலை இந்த நேரத்தில் கொண்டாடும் முகமாக நான் சொல்லுகின்றேன். அவர்கள் எழுதிய கட்டுரைகளிலே ஒரு கட்டுரை ஹஜரத் உஸ்தாத் मोहतरम के नाम अपने मसलक को गोली के जरिए मनवाने का कल्चर खत्म किया जाए. ஜாமியா நூர்ல வருது. என்ன சொல்றாங்க? சாந்தம், சாந்தி, சமாதானம், அன்பு, நேசம், பாசம், அருட்பெருஞ்சோதி, தனிப்பெரும் கருணை என்று மதங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து கான்கா, சூஃபியாக்கள், சித்தர்கள், மஸ்தான்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் செய்தார்கள். அவர்கள் அப்படி பிடிக்கும்போது ஜாமியா நூர் அவருடைய பத்திரிகையிலே வருகிறது, அப்பனே மஸ்லக்கோ, தான் பிடித்ததற்கும் முயலுக்கு 3 கால் என்பதை துப்பாக்கி ரவைகள் மூலால் நிறுத்தாதீர்கள். அதே ரவைகளுக்கு அவர் பலியாகி விட்டார்கள். கடைசியாக किताब हजरत अल्लामा से मैं उर्दू में आता हूँ इसलिए कि निज़ामुद्दीन औलिया जब पर्दा हो गया, औलिया कभी इस दुनिया से मौत नहीं आती, उनको इंतकाल होते हैं, पर्दा होते हैं, हमारे आंखों से छुप जाते हैं, नजरों से, अलग टॉपिक है, मुझे जाना नहीं है, उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं. वो जब हजरत का जनाजे मुबारक निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़े मुबारक 700 बरस पहले हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रावी के तौर पर अपने असनाद के साथ पेश करते हैं. जब वो बाहर गया, இமாம் ஹஜரத் நிஜாமுதீன் அவுலியா டெல்லியில் இருக்கிறவங்க வெளியில் அவர்களுடைய ஜனாதா சந்துக்கு பெட்டி வெளியே போகும்போது அதில் பாடினார்கள். கவ்வால் முன்னாடி பாடிக்கொண்டு சென்றார். அதில் என்ன சொன்னாங்க? தூ குஜா பஹரே தமாஷா மீரவி. கவ்வால் இந்த பாட்டை சொல்லுகின்றார். எஜமானுடைய ஹஜரத் நிஜாமுதீனுடைய ஜனாசா 700 ஆண்டுக்கு முன்பு குளிப்பாட்டி கஃனிட்டு எல்லாம் செய்து சென்ற போது தூ குஜா, அமீர் குஸ்ரோ அவர்கள் சொன்னார்கள், தூ குஜா பஹரே தமாஷா மீரவி, நீங்கள் எங்கு செல்லுகின்றீர்கள் என்று சொன்ன பொழுது அவருடைய இஷ்கின் நேரத்திலே, அந்த ஜஸ்பிலே ஜனாசாவிலிருந்து அவருடைய கை வெளிப்பட்டு விட்ட சம்பவம் நடந்திருக்கின்றது. இந்த பத்திரிகை நவம்பர் 2013 அதே தலைப்பிலே அதே உசைதுல் ஹக் ஆசிம் காதிரி பதாயுனி ஷஹீத் ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் எழுதுகிறார்கள். தூ பஹரே தமாஷா யாருன்னா அவங்க உஸ்தாதுக்கு खाजा हजरत इमाम इल्म फन अल्लामा खाजा मुजफ्फर हुसैन रजवी की वफात पर एक सोगवार तहरीर. அவங்களுடைய இந்த உசைதுல் ஹக் ஷஹீத் ஆயிட்டாங்களா, அவங்க உஸ்தாது 1 மாசம் முன்னாடி இறந்துடுறாங்க. அவருக்கு இவர் கட்டுரை எழுதுறாரு, இரங்கல் கட்டுரை. சரும கவிதை தெரியுமா? சரும கவிதை என்னங்க? கைஃபி ஆசமி எழுதினாருங்க. யாருக்கு? அந்த ஃபீல்டில் யாரோ மௌத்த இறந்து போனதுக்காக கைஃபி ஆசமி எழுதுறாரு கட்டுரை, சர்ம கவிதை. சர்ம கவிதை என்ன? மௌத்துக்கு அப்புறம் எழுதுறது, மர்சியான்னு உருதுல சொல்லுவாங்க. அதை எழுதுனதை பார்த்துட்டு பக்கத்து உட்கார்ந்து இருந்த பெரிய மனுஷன் சொன்னாராம், நீங்க இப்போ எழுதுங்க, நான் இப்போவே செத்து போயிடுறேன்னாராம். அதுதான் சர்ம கவிதை. இப்போ உசைதுல்லா காசிம் காதிரி பதாயினி ரஹமத்துல்லாஹி தஆலா ஷஹீத் அவர்கள் எழுதினார்கள். யாரு? தம் உஸ்தாதுக்கு 1 மாசம் 1.5 மாசம் முன்னாடி எழுதுறாங்க. தூ குஜா பஹரே தமாஷா மீரவி. நாம் இப்போது அவரை கேட்கின்றோம். हम पूछते हैं उसैदुल हक के रूह से, उसैदुल हक कासिम कादरी बदायनी शहीद से पूछते हैं, तू कुजा बहरे तमाशा மீரவி மீரவி மீரவி. அவர்களுடைய சேவை 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நமக்கு தேவை. ஆனால் சென்று விட்டார்கள். இறுதி முடிவாக நீங்கள் எல்லோரும் அவர்கள் ரூஹுக்காக நாம் துவா செய்து ஹதியா கொடுத்து அவர் சார்பாகவும் நாம் துவா கேட்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் அலிகர் யூனிவர்சிட்டியிலே இருக்கிற மஹரரா ஷரீஃப் அமீன மில்லத் அவர்களின் சகோதரரின் பிள்ளை இவர்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள். அவரிடம் இன்டர்வியூ செய்யும் போது சொன்னார்களாம், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் என்ன தேவை என்று உசைதுல் ஆசிம் காதிரி அவரிடம் கேட்டபோது சொன்னாராம், மை ஜீனா மதீனே में चाहता हूं, मरना बगदाद में चाहता हूं. அதே போல் சென்றார்கள். மக்கா மதீனாவிலே போய் அவர்கள் இன்று சென்று வந்து உம்ரா மதீனா மதீனா என்று சென்றார்கள். ஆனால் பக்தாதிலே வந்து ஷஹீதாகி விட்டார்கள். எல்லோரும் நாம் அவருடைய துஆ கேட்டு அவர்களுக்காக கேட்டுக்கொண்டு செல்வோம். उस्ताद मोहतरम से बहुत आजिजी और नरमी के साथ खदमबोसी उनके खाक को छूते हुए मैं माफी चाहता हुआ इस पे रुखसत होता हूं वक्त की कमी की वजह से, और जो भी गलतियां हो गई उसकी माफी चाहता हूं. உங்கள் எல்லோரிடம் மன்னிப்பு வேண்டி அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதற்காக மன்னிப்பு வேண்டி விடைபெறுகிறேன். तो इंशाअल्लाह कभी मौका उनको दिया जाएगा जो तवील तौर पर मनाया जाएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल फातिहा.
وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز ہو بلند درود و سلام کی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آواز ہو بلند درود و سلام کی محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اور قدسیوں کا بھی. کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. شہید عشق و محبت علامہ اسید الحق عاصم قادری ازہری بدایونی، ابھی آپ حضرات نے ان کی شہادت پر علامہ مولانا وجیہ النقی صاحب سجادہ سے چند کلمات تعزیت کے سماعت فرمائے. انشاءاللہ 2-4 منٹ میں بھی اپنے قلبی تاثرات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اپنے بزرگوں کے دستور کے مطابق پہلے چند شعر ہم اور آپ سننے اور پڑھنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کریں. درود شریف پڑھے، ایک مرتبہ سنائیں. اللہم صلی جب ختم رسول کے شہدائی دنیا سے کنارہ کرتے ہیں، جب ختم رسول کے شہدائی دنیا سے کنارہ کرتے ہیں، چاہے گولی لگے، چاہے بم سے اڑائے جائیں، چاہے اپنی فطری موت مریں، لیکن ختم رسول کے اگر شہدائی ہے تو کیا ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب ختم رسول کے شہدائی دنیا سے کنارہ کرتے ہیں، آغوش میں رحمت لیتی ہے، بخشش کا نظارہ کرتے ہیں، آغوش میں رحمت لیتی ہے، بخشش کا نظارہ کرتے ہیں، جب ختم رسول کے شہدائی. پڑھیے آپ بھی. کرتے ہیں اور مرتے ہیں جو عشق محمد میں، خود موت کو مارا کرتے ہیں، مرتے ہیں جو
عشق محمد میں خود موت کو مارا کرتے ہیں، اس قید فنا سے چھٹتے ہی جنت میں گزارا کرتے ہیں، اس قید فنا سے چھٹتے ہی جنت میں گزارا کرتے ہیں، جب ختم رسل کے شہدا کے نعرہ کرتے ہیں، اور لاشے پہ شہید الفت کے انوار کی بارش ہوتی ہے، لاشے پہ شہید الفت کے انوار کی بارش ہوتی ہے، مرقد کو فرشتے جنت کے پھولوں سے سنوارا کرتے ہیں، مرقد کو فرشتے جنت کے پھولوں سے سنوارا کرتے ہیں، آغوش میں رحمت لیتی ہے، بخشش کا نظارہ کرتے ہیں، آغوش میں رحمت اور مظہر یہ قلم کی جولانی ہے، فیض و عطائے ربانی، مظہر یہ قلم کی جولانی ہے، فیض و عطائے ربانی، مجبور جو ہم ہوتے ہیں کبھی بس رب کو پکارا کرتے ہیں، آغوش میں رحمت لیتی ہے، بخشش کا نظارہ کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج آپ سب کو صاحب ولی اللہ کا عرس مبارک ہو، اور اللہ تعالی اس وسیلے اس ولی اعظم کی بارگاہ میں آنے والے تمام خالی دامنوں کو ان کے فیضان سے گوہر مراد حاصل کر کے واپس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کے دربار میں جس نیت سے آؤ گے ویسے ہی فیض پاؤ گے، تنقید کی نیت سے آؤ گے تو تمہارا ایمان و عمل علم خطرے میں پڑ جائے گا، خالی بن کر اللہ کے ولیوں کے آستانے پر حاضری دو گے تو یہ تمہارے خالی پن کو عشق رسول کے جام سے بھر دیں گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہارا دین بھی سنور جائے گا۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ درے فیض پہلے تھا بند اور نہ اب کچھ، درے فیض پہلے تھا بند اور نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ درے فیض پہلے تھا بند اور نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ۔ درے فیض پہلے تھا بند اور نہ اب کچھ،
فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ۔ وہی طریقہ تو مولانا سید شاہ وجیہ النقی سقاف آپ کو بتایا کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے بزرگوں اور دوستو کہ جو اپنے آپ کو بڑوں کی بارگاہ میں چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بڑے کے قدموں کے صدقے میں اس ذرے کو بھی ستارہ بنا دیا کرتا ہے، اس کمتر کو بھی بہتر بنا دیا کرتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہم 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جو غلام آیا، اگر اکڑ کر کے آیا اکھاڑ دیا گیا، ابو جہل بنا دیا گیا، عتبہ و شیبہ بنا دیے گئے، اور اگر جھک کر کے آیا تو ابو بکر صدیق بنا دیے گئے، عمر فاروق بنا دیے گئے، عثمان ذو النورین بنا دیے گئے، مولائے کائنات بنا دیے گئے۔ بزرگ اور دوستو، میں نے جو ابھی اشعار پڑھے تھے، جب ختم رسول کے شیدائی دنیا سے کنارہ کرتے ہیں، اس میں میری مراد یہ اولیاء اللہ بھی ہیں، اور اس میں میری مراد میرے بہت ہی خاص دوست حضرت علامہ اسید الحق عاصم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سنیت کا چمکتا ہوا ہیرا تھے۔ اس عمر میں اتنا صاحب علم و فضل ہو کر میں نے عاجزی اور انکساری کا پیکر دوسرا نہیں دیکھا۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ وہی دیدہ ور تھا۔ میں مولانا وجیہ النقی صاحب کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مدرئی کے جلسے میں ملاقات کرنے کا انہوں نے ایک ذریعہ بنایا، اور میری پہلی ملاقات علامہ اسید الحق سے انہی کے ذریعے ہوئی۔ اس کے بعد دل کو دل سے راحت ہوتی ہے، جو مزاج ان کا وہی مزاج ہمارا، جو ان کے خاندان کا مزاج وہی ہمارے خاندان کا مزاج، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو گئیں۔ کیا انہوں نے کہا، میں نے کیا سمجھا، میں نے کیا کہا، انہوں نے کیا سمجھا۔ اس کے بعد دوستی اتنی بڑھی، اتنی قربت بڑھی کہ انہوں نے برابر لگاتار 3 سال مجھے دعوت دے دے کر اپنے یہاں بدایوں شریف بلایا۔ ہمارے دارالعلوم ربانیہ میں بھی جلسہ دستار بندی کے موقع پر اسید الحق قادری نے شرکت کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عاجزی انکساری کا اور نسبت کا کیا اثر تھا اس شخص کے اوپر۔ آج کل لوگ دنیاوی ڈگریوں پر ناز کرتے ہیں، جھوما کرتے ہیں، مست ہو جایا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی علمی یونیورسٹی جامعہ ازہر، وہاں سے پڑھ کے آنے کے بعد تو آدمی کا دماغ عرش پر پہنچ جایا کرتا ہے۔ چھوٹے موٹے لوگوں سے وہ بڑے اکڑ سے، بڑے فخر سے، تکبر اور غرور سے ملا کرتا ہے، لیکن اسید الحق وہ واحد شخصیت میں نے دیکھی کہ میں نے خط میں لکھا اسید الحق ازہری۔ انہوں نے فون پہ مجھ سے کہا حضرت مجھے ازہری مت لکھا کریے بلکہ مجھے قادری لکھا کریے، کیونکہ ازہری نسبت سے زیادہ باعث بخشش میں قادری نسبت کو سمجھا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کی آواز غوث اعظم نے قبول فرما لی، غوث اعظم نے قبول فرما لی، اور گویا غوث اعظم نے وہ انتظام کیا کہ اسید الحق تم نے ہماری نسبت کو اپنے سر کا تاج سمجھا ہے، تم کو ہم بعد وفات اپنے قدموں میں بلا کر تمہیں عزت کا تاج عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہاں مولانا وجیہ النقی صاحب کے ہاں آ کے دیکھا، ان کا جنازہ غوث اعظم کے قدموں میں رکھا گیا۔
वाह मुझे याद आ गया खुदा की कसम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई खलीफा अव्वल आशिक सादिक यारे गारे रसूलुल्लाह, यारे गार और यारे फिल मज़ार। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल होने लगा तो आपने अपनी बेटी से इजाजत मांगी हुजरे आयशा में अपने आप को दफन करने के लिए। बेटी थी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाजत दे दी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होने की, लेकिन इजाजत दे दी। हुजरे की मालिक हजरत आयशा सिद्दीका इजाजत दे दी, उसके बावजूद हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को हुजरे रसूल के सामने रख देना, दरवाजे के सामने। सुभान अल्लाह। बेटी ने इजाजत दे दी है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं कि आका की बारगाह में गुलाम पहुंचे। आका की बारगाह में खिलवत में गुलाम का क्या काम। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पे हुजरे के बाहर मुझे रख देना तो सरकार दो आलम पर मेरी तरफ से भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना, और उसके बाद सरकार से अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह आपका ये गुलाम वफादार अबू बकर सिद्दीक आपके दरे दौलत पर हाजिर है, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके कदमों में दफनाया जाए, वरना आम मुसलमानों के कब्रिस्तान बकी में दफनाया जाए। वाह माशाअल्लाह। जानते हो तारीख में आता है कि आपका जनाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के दरवाजे पर रखा गया, आपकी तरफ से सलातो सलाम पेश किया गया और पुकारने वाले ने, उनके फर्जंद ने पुकारा या रसूल अल्लाह ये अबू बकर हैं, आपके खादिम हैं, आपके गुलाम हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, ये आपके सामने हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह ये आपसे इजाजत चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो दफन किया जाए, अगर इजाजत ना हो तो बकी में ले जाया जाए। जानते हो तारीख के सफात उठाकर देखो, खुदा की कसम जो लोग ये कहा करते हैं कि नबी भी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे जब नबी मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे तो और कौन जिंदा रह सकता है। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए होते, मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो रोज़े रसूल से कोई जवाब ना आता। खुदा की कसम रोज़े रसूल से जवाब आता है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीबे फइन्नल हबीबा इलल हबीबे मुश्ताक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मौलाना ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब, इन्होंने अरबी समझ ली, नारा लगा दिया। अभी तो मैंने तर्जुमा भी नहीं किया उसका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से आवाज आई, कब्र अनवर से आवाज आई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, अरे हबीब को हबीब की बारगाह में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह। फइन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताक, खाली अबू बकर मेरे मुश्ताक नहीं है, मैं उनका आका होकर उनकी कुर्बत का मैं मुश्ताक हूं। और खाली ये ज़बानी आवाज नहीं आई, मुअर्रिखीन फरमाते हैं हुजरे में दरवाजे में ताला लगा हुआ था, हुजरे में ताला लगा हुआ था। जैसे ही सरकार की आवाज आई वैसे ही ताला अपने आप खुला, गिर गया, दरवाजा खुल गया, अबू बकर सिद्दीक को कदम रसूल में दफन कर दिया गया। एक वो किस्मत पाई थी और आज इस शहजादे ने किस्मत पाई है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़ल्बी लगाव से मुझे पूरी तकरीर समझ में तो नहीं आ रही थी कि अल्लामा साहब क्या कह रहे थे, तमिल में ज्यादा बोल रहे थे वो, लेकिन इतना समझ में आ गया कि उनकी तमन्ना थी कि मैं जिंदा रहूं, जिंदगी गुजारूं तो मदीने में और मरूं तो गौसे आज़म के कदमों में। सुभान
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاشق صادق کی، غوث اعظم کے دربار کے اس وفادار غلام کی آرزو ایسی پوری کی، غوث اعظم نے ایسی توجہ فرمائی کہ میرے آنسو نکل پڑے جب میں نے دیکھا نیٹ پر کہ ان کا جنازہ قدم غوث اعظم میں رکھا ہوا ہے۔ گویا کہ وہی صداقت کی پرانی روایت آج پھر زندہ کی جا رہی ہے کہ ایک غلام کا جنازہ رکھا جا رہا ہے اور آواز آ رہی ہے۔ یہاں یہ چیز تو نہیں ہوئی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یا غوث تجھ سے در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کسی عاشق کو قریب کر کے نوازا جاتا ہے، کسی کو دور کر کے نوازا جاتا ہے، یہ تو نوازنے والے بادشاہوں کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سید الحق کی مغفرت فرمائے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی جاوداں عطا کر دی ہے غوث اعظم کی محبت کے صدقے میں، غوث اعظم کی عقیدت کے صلے میں۔ اب یہ مرے نہیں، گولیوں سے بھون دیے گئے، لیکن وہی ان کے حق میں رحمت کے پھول بن گئے۔ بڑی خطرناک سازش کا شکار ہوئے۔ یہ شخص اگر کچھ دن اور رک جاتے تو نہ جانے سنیت کا کتنا عظیم کام ہو جاتا۔ سبحان انہوں نے، ان کی ٹیم نے اس وقت جبکہ سنی فرقے میں بٹ رہے تھے، کوئی مشربی جنگ میں مصروف تھا، کوئی مسلکی جنگ میں مصروف تھا، کوئی خانقاہی جنگ میں مصروف تھا، کوئی اداروں کی جنگ میں مصروف تھا، اس ٹیم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کام کیا ہے کہ 10 سال میں اتنا کام کر کے قلمی دکھا دیا کہ 100 سال میں بھی آدمی سے ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے وہ سید الحق صاحب کو، عاصم قادری صاحب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، ابھی علامہ صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، تمل میں کیا کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے بہت پسند آیا۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے اپنے پیر کے شہدائی ہیں کہ آپ کہیں دور تھے، حضرت نظام الدین محبوب الہی کا انتقال ہو گیا، آپ کو خبر ملی تو آپ ایسے وقت پہ پہنچے جب جنازہ حضرت کا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، جب حضرت کا جنازہ جا رہا تھا، لے جایا جا رہا تھا، امیر خسرو ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے اور آپ نے ایک ربائی پڑھی کہ سرو سیمینا بصحرا می روی، ارے ہمارے خوبصورت پھول، تجھے تو باغ میں جانا چاہیے، تو جنگل میں کیوں جا رہا ہے؟ سرو سیمینا بصحرا می روی، سخت بے مہری کے بے ماں می روی، ارے بڑی بے مروتی ہے کہ ہمیشہ تو ہمارے ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے، آج ہمیں تنہا چھوڑ کر اکیلے ہی سفر آخرت اختیار کر لیا۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو، اے وہ ذات کہ سارا زمانہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کی صورت تماشا گاہے عالم ہے، اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، ارے تم کہاں تماشا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ بزرگ اور دوستو، یہی انہوں نے شعر فٹ کیا اپنے استاد پر، مصرع علامہ سید الحق نے، اور یہی مصرع علامہ وجیہ النقی صاحب نے اس سید الحق صاحب پر فٹ کیا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا مزہ چکھایا ہے، یہ شہید ہوئے ہیں، اور شہید صرف موت کا مزہ چکھتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اس سے زیادہ افضل بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اس سے زیادہ افضل بنا دیا کرتا ہے، اور زیادہ اس کا فیضان عطا فرماتا ہے لوگوں کو۔ تو میرا تو یہ عقیدہ ہے، میرا تو یہ کہنا ہے کہ وہ سید الحق ایک تھے۔ سبحان اللہ کہیے۔
جب تک زمین کے اوپر تھے، جب تک اسید الحق تنہا ایک تھے، اور جب زمین کے اندر چلے گئے تو اب ان کا فیضان کا یہ عالم ہے کہ اب ہزاروں اسید الحق سنیت کا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں. بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو شعور ہی نہیں عطا کیا کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ سکو. بزرگوں اور دوستو، صرف ایک بات کہہ کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. آپ زندگی کسے سمجھتے ہیں؟ آنکھ اگر دیکھ رہی ہے تو زندگی، بولتے جاؤ ذرا سا، آنکھ اگر دیکھ رہی ہے تو زندگی، کان اگر سن رہے ہو تو زندگی، نبض چل رہی ہو تو زندگی، ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہوں تو زندگی. ہم اور آپ زندگی کا معیار یہی بنائے ہوئے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گردن الگ، دھڑ الگ، سر الگ، نبض چلنا بند ہو گئی، دل حرکت کرنا بند کر رہا ہے، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، کانوں نے سننا بند کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گولیوں سے آدمی بھون دیا گیا، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ فرما رہا ہے ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں. اور ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل کو تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی، ابو لہب کو تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی، عتبہ و شیبہ کو تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب پر ترس آ جاتا ہے کہ میرا محبوب طائف میں پتھر کھا رہا ہے مگر تبلیغ اسلام نہیں چھوڑ رہا، میرے محبوب کے نالین پاک خون سے بھر رہے ہیں مگر میرا مصطفیٰ تبلیغ اسلام نہیں چھوڑ رہا، پتھر مارے جا رہے ہیں مگر مصطفیٰ تبلیغ اسلام نہیں چھوڑ رہے، ستایا جا رہا ہے مگر مصطفیٰ دین کا کام نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے مگر مصطفیٰ تبلیغ اسلام نہیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب پر ترس آیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے پیارے مصطفیٰ آپ ان مردوں کو مت سنائیے. سبحان اللہ کہیے. آپ ان مردوں کو مت سنائیے. کس کو مردہ کہا جا رہا ہے؟ ابو جہل کو. کس کو مردہ کہا جا رہا ہے؟ عتبہ کو. کس کو مردہ کہا جا رہا ہے؟ شیبہ کو، ابو لہب کو، دشمنان اسلام کو، منافقین کو. ان کو سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مردہ کہا ہے. ابو جہل چل بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے، اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے، اس کے کان سن بھی رہے ہیں، اس کی نبضیں چل رہی ہیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ضروریات کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے لوگو یہ مردہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. اور ہم امام حسین کو دیکھتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سر کاٹ دیا گیا ہے، نیزے پر بلند کر دیا گیا ہے، جسم کو گھوڑے کی ناشوں سے ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، آپ کے جسم کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے اے لوگو حسین کو کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر خبردار کبھی مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ یہ شہداء تو ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی سمجھنے کا تمہیں شعور نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو بزرگوں اور دوستو، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ نہیں کہ ہماری یہاں زندگی کا معیار کچھ اور ہے، اللہ کے یہاں زندگی کا معیار کچھ اور ہے. جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اسید الحق جیسا گولیوں سے بھون دیا گیا، روح پرواز کر چکی، ہاتھوں پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، مگر اللہ فرما رہا ہے
جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اب ہم پروردگار سے سوال کریں گے، اے مالک و مولا، ہماری دنیا میں تو جس کی حرکت ہو رہی ہے وہ زندہ ہے، جس کی حرکت بند ہو گئی وہ مردہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا الہام کے ذریعے سے، یا ہمارے دل میں القا کر کے بات ڈالے گا، یا کسی ذریعوں سے ہمیں بتائے گا کہ لوگوں تمہاری دنیا نہیں ہے، یہ تمہاری دنیا میں زندگی کا معیار الگ ہے اور ہمارے نزدیک زندگی کا معیار الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ کیسے؟ ہمارے یہاں پر نبض چل رہی ہے مردہ، بولو ابھی غور سے نہیں سن رہے آپ، نبض چل رہی ہے مردہ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ اسی لیے میں نے پوچھا۔ ہمارے یہاں نبض چل رہی ہے آدمی زندہ، دل دھڑک رہا ہے آدمی زندہ، چل رہا ہے آدمی زندہ، دیکھ رہا ہے آدمی زندہ، سن رہا ہے آدمی زندہ، مگر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ابو جہل کا دل دھڑک رہا ہے مگر مردہ، نبض چل رہی ہے مگر مردہ، دیکھ رہا ہے مگر مردہ، سن رہا ہے مگر مردہ، حرکت کر رہا ہے مگر مردہ۔ تو اے پروردگار، آخر تیرے نزدیک زندگی کا معیار کیا ہے اور تیرے نزدیک موت کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا کہ سنو خوشتر ربانی، اے میرے بندے سنو، ہمارے یہاں زندگی کا معیار یہ ہے کہ اگر میرے محبوب کا دشمن ہے تو چاہے 1000 زندگیوں والا ہو مگر میرے نزدیک وہ مردہ ہے، اور اگر میرے محبوب کا وفادار غلام ہے چاہے 36 ٹکڑے کر دیے جائیں بدن کے مگر میرے نزدیک زندہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا دوستو بزرگوں، رسول کی غلامی، رسول کی وفاداری زندگی ہے، سبحان اللہ کہو، اور رسول سے غداری، رسول سے بے وفائی موت۔ اب سمجھتے چلے جانا یہاں سے لے کر وہاں تک کہ جو نبی کو مردہ سمجھتے ہیں وہ نبی کے وفادار ہیں؟ نہیں، وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں، اور اسید الحق جیسے عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں، نبی کے گھر والوں کی تعظیم کر رہے ہیں، تو وہ مردہ ہو کر بھی زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اسید الحق صاحب کو مولانا وجیہ النقی صاحب نے پہلی مرتبہ نہیں جانتے تھے، سید لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ سید لکھ دیا۔ اور کوئی ہوتا خوش ہو جاتا کہ چلو مجھے سید لکھ دیا، میری لوگ بہت عزت کریں گے، مگر اسید الحق صاحب نے ان کی آزین کے ساری دیکھو، مولانا وجیہ النقی صاحب کو خط لکھا کہ حضرت میں سید نہیں ہوں، میں تو غلام سید ہوں، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہوں، لہذا عثمانی ہوں۔ ایسا سچا آدمی اور ایسا عاجزی والا مزاج رکھنے والا، ایسا انکساری کا مزاج رکھنے والا بہت کم دنیا میں ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور غوث اعظم کے فیضان سے ان کو قیامت تک مولا مالا مال فرماتا رہے۔ جامعہ قادریہ، مدرسہ قادریہ، جس میں ہمارے اخی معظم علامہ سید غازی ربانی صاحب بھی پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء اس وقت 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے بڑے بڑے علماء نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، فضیلت کی دستار لی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ مدرسہ قادریہ ٹھپ ہو گیا، کمزور پڑ گیا، لیکن یہ اسید الحق کا کلیجہ تھا کہ مصر سے پڑھ کے آنے کے بعد از سر نو مدرسہ قادریہ کو پھر سے زندہ کر دیا، اور مدرسے ہی کی حیثیت نہیں، دارالعلوم کی حیثیت بنا دی، دارالعلوم ہی کیا، جامعہ قادریہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان خدمات کے ذریعے ہی انہیں عاشقوں کے دل میں زندہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جو زندہ کرتا ہے وہ یہ زندہ نہیں کرتا کہ
سامنے نکل کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایسا بھی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اصل میں زندگی کیا ہے اللہ کے نزدیک کہ اپنے بندے سے ایسا کام لے لیتا ہے پروردگار عالم جس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ موت کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے۔ کیسے زندہ؟ وہ جب وہ زندہ تھا تو زمین کے اوپر خاک میں زندہ تھا، خاک پر زندہ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام جو اللہ تعالیٰ نے اس سے لیے، اس کے بعد موت عطا فرمائی تو اب زمین میں زندہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے، عاشقوں کے دلوں میں زندہ ہے، عاشقوں کے دماغ میں زندہ ہے۔ یہی تو امام نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہم بڑے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور تعزیت میں ہم علامہ وجیہ النقی صاحب کے ساتھ ساتھ ہیں۔ انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا ہے کہ صاحب ولی اللہ کے عرس کے موقع پر نسبت والے لوگ ہیں نا، وہ بھی ہم لوگ بھی نسبت والے لوگ ہیں، صاحب ولی اللہ کے عرس کے موقع پر ان کا جلسہ تعزیت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ دیکھو بزرگ اور دوستو، ایک بار بتاؤں میں تمہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بیچے جا رہے تھے، اتنی قیمت لگ گئی تھی کہ ایک طرف یوسف کو رکھا جائے، ایک طرف سونا رکھا جائے، ایک طرف چاندی رکھی جائے، ایک طرف یوسف کو رکھا جائے، ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے جائیں، ایک طرف یوسف کو رکھا جائے۔ اتنی بڑی بڑی بولیاں لگ چکی تھیں، لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی مجمع میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لوگوں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے کے لیے۔ ارے کہا ہوش ہے تمہیں؟ یوسف کی بولیاں اتنی لگ چکی، ایسے ایسے نوابوں نے، راجاؤں نے، بادشاہوں نے، مالداروں نے، سیٹھوں نے دولت کا منہ کھول دیا۔ تمہارے پاس کیا، تم کیا یوسف کو خریدو گی؟ کہا میرے پاس روئی کی کاتی ہوئی 2 پونیاں ہیں، 2 پونیاں۔ کہا اس سے یوسف کو خریدو گی؟ کہا بیٹا میری بات تو سنو، میں یوسف کو، مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، میرے پاس دولت نہیں ہے، لیکن خریداران یوسف کے رجسٹر میں میرا نام تو آئے گا، بھلے میں نہیں خرید سکتی، بھلے میں خرید نہیں سکتی، کہاں یوسف، کہاں میں، کہاں بڑے بڑے راجا اور کہاں میں بھکاری، لیکن یوسف کے خریداروں کے رجسٹر میں میرا نام تو آ جائے گا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے یوسف کے خریداروں، یوسف سے نسبت رکھنے والوں، یوسف کی عزت کرنے والوں، چلو جنت میں چلو مصطفیٰ کے صدقے میں، تو مجھ بوڑھی کو بھی پوچھا جائے گا، میرا بھی نام یوسف کے خریداروں کے رجسٹر میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان۔ معلوم ہے ہمیں، معلوم ہے وجیہ النقی صاحب کو اسید الحق کا کیا مقام تھا، کتنی خدمت سنیت کی انہوں نے کی، لیکن اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے کہ اگر ہم صاحب ولی اللہ کے عرس کے موقع پر ان کا جلسہ تعزیت رکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت خوش ہو جائے گی، اللہ کی رضا خوش ہو جائے گی، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن نسبت رکھ کے ہم نے جلسہ تعزیت کیا ہے، تو اللہ کے پیاروں سے نسبت رکھ کر کوئی بھی اچھا کام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری بھی بخشش فرما دے گا، سبحان اللہ، ہمارا بھی نام آئے گا۔ انہوں نے اپنے نبی کو پہچنوایا، انہوں نے غوث اعظم کو پہچنوایا، انہیں اپنے بزرگوں کو انہوں نے پہچنوایا۔ ہم لوگ اگر ان کو پہچنوا رہے ہیں تو ان کو صرف ان کو نہیں پہچنوا رہے ہیں، تو ان کے ذریعے سے غوث اعظم کو بھی پہچنوا رہے ہیں، اور خریداران یوسف کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروا رہے ہیں۔ آپ بھی درج ہو جائیں گے، خالی ہم نہیں، خالی مولانا وجیہ النقی نہیں، بلکہ جتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی سب کے سب اس نیکی میں شامل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی لا تمام۔ جی 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 جو کچھ بیان ہوا یہ تو آغاز بات تھا، وآخر دعوانا جی ماشاءاللہ۔ حسن یوسف دم ساعد بیضاداری، حسن یوسف
دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کی شان ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی اور تقریر سننا ہے کیا آپ کو؟ بہت ٹائم ہو گیا ہے، 2:30 بج چکا ہے. چاہے آپ درود شریف پڑھ کے سنائیں. درود شریف اگر آپ نے صحیح پڑھا تو تھوڑا بہت میں آگے بڑھ جاؤں گا. پورا مجمع ابھی ان کا نام کیا ہے جنہوں نے شعر پڑھا ہے؟ غلام دستگیر ہے. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے یاد آ گیا. سبحان اللہ. ہمارے ہاں ابھی بھی نام درج ہے پرانی رودادوں میں، دستگیر پیراں. سبحان اللہ. رحمت اللہ خواجہ محی الدین. سمجھے آپ؟ یہ ہم لوگوں کو بچپنے میں اپنے یہ نام یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے ایک بہت پرانی یاد تازہ کرا دی. کیا شعر پڑھا آپ کے سامنے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. سمجھ میں آیا آپ کے؟ آگے والوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، پیچھے والوں سے. سمجھ میں آیا ہے؟ فارسی ہے، اردو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، فارسی بھی سبحان اللہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک عاشق حضرت نظام الدین محبوب الہی کا قوالی سن رہا تھا. جاہل آدمی. کسی نے پوچھا ہمیں تمہارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ فارسی کلام پڑھا جا رہا ہے، تمہیں اردو نہیں آتی اور فارسی میں تم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی رٹ لگائے. کہا مجھے معلوم ہے کہ میں فارسی نہیں جانتا، لیکن میرے پیر نظام الدین کا نام آ رہا ہے اس لیے میں سبحان اللہ کرا. یہ ہے عاشقوں کا معاملہ. تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، انبیاء و مرسلین کے نام آ رہے ہیں اس لیے آپ نے سبحان اللہ کہا. مایوس مت ہوئیے گا. پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم. تھوڑی 5 منٹ اور سن لیجئے نا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی یا رسول اللہ آپ کی ذات میں موجود ہے. اب سبحان اللہ کہو. اب میں تشریح کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کا حسن یا رسول اللہ وہ بھی آپ کی ذات میں موجود ہے. دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا بھی یا رسول اللہ آپ کی ذات میں موجود ہے. ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی یا رسول اللہ آپ کی ذات میں موجود ہے. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال، موسیٰ علیہ السلام کا کمال، عیسیٰ علیہ السلام کا کمال یا رسول اللہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ عطا فرمایا ہے، مگر آپ کو ایک ذات میں سارے نبیوں اور رسولوں کا کمال عطا فرما دیا. تو حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. اب سمجھ میں آیا شعر کے نہیں؟ آگے ہے نا. کیسا تھا یوسف علیہ السلام کا حسن؟ ایسا تھا یوسف علیہ السلام کا حسن کہ جب مصر کی عورتوں نے، عورتوں کا بھی بہت بڑا مجمع ہے، عورتیں بھی بہت عاشق ہوتی ہیں، عورتوں کی طرف سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چاہنے والی زلیخا پر اعتراض ہوا کہ اے زلیخا، تو امیر گھرانے کی، وزیر گھرانے کی لڑکی، عاشق ہونا تھا کسی بادشاہ پر عاشق ہوتی، کسی شہزادے پر عاشق ہوتی، ایک غلام پر عاشق ہو گئی. عزت مٹی میں ملا دی تو نے سارے مصر کے خاندانوں کی. تو حضرت زلیخا نے کیا کہا معلوم؟ کہا کہ اگر ایک مرتبہ تم یوسف کو دیکھ لو تو اعتراض کرنا چھوڑ دو گے. عاشق جیسے بیٹھے ہوئے ہیں نا، میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے آپ، ہے نا؟ ایسا ہی عورتیں جمع ہو گئیں.
یوسف علیہ السلام کو اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا، چہرے پر نقاب ڈال دیا گیا. اس کے بعد زلیخا نے ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چاقو اور ایک نیبو یا کوئی پھل دے دیا اور کہا جیسا ہی میں کہوں کہ پھل کاٹو ویسے ہی پھل کاٹ دینا. عورتوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، ہم ہمیشہ سبزی کاٹتے، چاقو چلانے میں تو بہت ماہر. اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نقاب ڈال کے بٹھا دیا زلیخا نے، اور جیسا ہی حضرت یوسف کے چہرے سے نقاب پلٹا اسی وقت حکم دیا عورتوں کو، اعتراض کرنے والی عورتوں کو، کہ جلدی جلدی اپنے پھل کاٹ ڈالو. عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو آنکھیں گڑ کے رہ گئیں، سارے دنیا کے خیالات دل و دماغ سے ختم ہو گئے، بس یوسف کے جلووں میں اتنی مست ہو گئیں کہ غیر ارادی طور پر چاقو چل رہا ہے، پھل کٹ رہا ہے، انگلیاں کٹ رہی ہیں، خون نکل رہا ہے، مگر تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا. اللہ، جب سب کے ہاتھ کٹ گئے، جب سب کی انگلیاں کٹ گئیں تو حضرت زلیخا نے پوچھا کہیے اب آپ اب بھی اعتراض کریں گی؟ تو عورتوں نے کیا کہا معلوم؟ عورتوں نے کہا خدا کی قسم یہ انسان کا حسن نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کے آ گیا ہے. ایسا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن. مگر آپ کی اور ہماری ماں، سارے مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں محو ہو کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، آپ نے فرمایا عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہیں، عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہیں. ارے یوسف علیہ السلام کا حسن میرے آقا کا صدقہ ہے، سبحان اللہ کو. یوسف علیہ السلام کا حسن میرے محبوب کا صدقہ ہے. ارے اگر مصر کی عورتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، یوسف کو دیکھ کر تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر محمد رسول اللہ کو مصر کی عورتیں دیکھتی تو اپنا سینہ کاٹ کر دل مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دیتی. حسن یوسف پہ کٹیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. اور یا رسول اللہ آپ ایسے حسین و جمیل ہیں کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے یا رب. تو ایسا حسن شاعر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یوسف کا حسن سارے زمانے میں مشہور ہے، مگر آپ کے حسن کو کیا کہیں کہ آپ کے اندر یوسف کے حسن ہی نہیں بلکہ یوسف کا حسن آپ کے صدقے میں ملا. آپ ایسے حسین و جمیل. دم عیسیٰ، یہ دم کیا چیز ہے؟ آپ حضرت مولانا وجیہ النقی صاحب کے پاس آتے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا، کہتے ہیں حضرت دم کر دیجئے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب تمل زبان میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا کہتے ہیں؟ دم کر دیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، آیت شفا پڑھی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ دم. اما ہم لوگ دم کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم، مٹی نکالتے تھے زمین سے، اسے پانی میں اس کو گوندتے تھے اور اس کے بعد اس کا پرندہ بنا دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پرندہ بنا دیتے تھے اور اس کے بعد اس کو پھونک دیتے تھے تو ان کے دم سے پرندہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتا تھا. تو شاعر وہی کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، آپ کے اندر یوسف کا حسن بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھی موجود ہے. ید بیضا داری، یا رسول اللہ آپ ید بیضا کے بھی مالک ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر ڈال کر جب نکالا کرتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. سبحان اللہ کا.
جب ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. مجھے کہہ لینے دو کہ پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ گریبان میں ڈالنے کے بعد نکالنے سے چمکنے لگتا تھا، مگر مصطفیٰ کا تو ایسا نورانی ہاتھ تھا کہ جس کالے کے چہرے پر پھیر دیتے تھے گورا بن جایا کرتا تھا. سبحان سبحان. آقا مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے. اللہ کے یہ حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ، آپ تو ایسے حسین و جمیل ہیں کہ یوسف کو حسن آپ کی صدقے میں ملا ہے. آپ تو ایسے دم والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں کہ آپ کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اگر مردے کو قدمہ کی ٹھوکر لگا کر ارشاد فرمائے قم بیزنی تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور جتنے مرد حضرات ہیں ان کو بھی فیض ملے، جتنی عورتیں آئی ہوئی ہیں پروردگار ان کو بھی خاتون جنت کا صدقہ آج اسی دربار سے ملے. پروردگار سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار جو تمنا لے کر آج صاحب ولی اللہ کے عرس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، پروردگار تو دانائے غیوب ہے، علیم و خبیر ہے، دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے. مالک و مولا ان کے دلوں کی تمناؤں کو جان کر ان کی دلوں کی تمناؤں کو پوری فرما دے. پروردگار اولیاء کرام کے عرس کے صدقے میں آج ان کی شادی ہے، آج یہ دولہا بنے. آج ان سے کہا گیا تھا نم کا نومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے دولہا سویا کرتا ہے، جیسے دلہن سویا کرتی ہے. اور جب اللہ کے جب گھر والوں کا پیارا کوئی دولہا بنتا ہے تو صدقہ لٹایا جاتا ہے نا، صدقہ لٹایا جاتا ہے. اے پیارے، اے پروردگار عالم، آج ان کے دولہا بننے کا دن ہے. مولا یہ تیرے محبوب بندے ہیں، آج تو بھی صدقہ لٹا دے. جتنے لوگ آئے ہیں سب کی مرادیں پوری فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.